حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور اس کا پس منظر اسلام کی تاریخ میں ایک غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ سیاسی اختلافات، مذہبی تنازعات اور اس دور کے پیچیدہ حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب امت شدید انتشار کا شکار ہو گئی تو کچھ صحابہ کرام اور عوام کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ چاہ کر بھی خلافت قبول کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں قاتلین عثمان کے خلاف فوری کارروائی کرنے سے گریز کیا تاکہ امت میں مزید انتشار نہ پھیلے۔ باغیوں نے خلافت کے امور میں مداخلت شروع کر دی، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی باغی بعد میں جنگوں اور اختلافات کا ایک بڑا سبب بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ایک گروہ خوارج نے جنم لیا جس نے آپ کے خلاف بغاوت کی اور آپ کو کافر قرار دیا۔ ان کی تحریک کا پس منظر اور اس کے اثرات پر بات کی جائے تو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان طویل جنگ کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان ثالثی کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو امت کی بھلائی کے لیے قبول کیا۔ اس فیصلے کو خوارج نے اللہ کے حکم کے خلاف سمجھا اور اسے بدعت قرار دیا۔ خوارج کا بنیادی عقیدہ تھا کہ حکومت صرف اللہ کی ہدایت کے مطابق چلنی چاہیے۔ اگر کوئی حکمران اس سے انحراف کرے تو وہ کافر قرار پائے گا اور اسے قتل کیا جانا چاہیے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اس گروہ نے کافر قرار دیا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الزام کچھ زیادہ شدت سے دیا گیا کیونکہ آپ نے صلح کو قبول کیا تھا۔ خوارج کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شدید نفرت تھی اور وہ ان کے قتل کو جائز سمجھتے تھے۔ خوارج کے ایک رکن عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ اس نے ایک تلوار تیار کی جس پر زہر لگایا تھا تاکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً قتل کر سکے۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ پہنچا اور اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک عورت قطام سے شادی کا وعدہ کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمن تھی اور اس نے ابن ملجم کی حوصلہ افزائی کی۔ عبد الرحمن بن ملجم کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے دوران قتل کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان 40 ہجری کو صبح کے وقت مسجد کوفہ میں نماز فجر کے لیے آئے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے عبد الرحمن بن ملجم نے تیز زہر آلود تلوار سے آپ کے سر پر حملہ کیا۔ اس حملے کی شدت اتنی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بے ہوش ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں مسجد سے باہر نکالا گیا اور ان کے لیے طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت انتہائی سکون اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کہا فزت رب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت اور ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ وہ اس بات سے مطمئن تھے کہ ان کا عمل اور قربانی اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ جب قاتل ابن ملجم کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو اسے معاف کر دوں گا، لیکن اگر میں انتقال کر گیا تو شریعت کے مطابق بدلہ لینا، زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے امت کو اتحاد، انصاف اور تقوی کی تلقین کی اور اپنے بیٹوں کو حق کے راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت میں بہتری کی کوئی امید نہ تھی اور 2 دن تک آپ نے شدید تکلیف برداشت کی۔ آخرکار 21 رمضان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کو گرفتار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق قاتل کا قصاص لیا گیا اور ابن ملجم کو قتل کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، لیکن جلد ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی اور خلافت کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس صلح کے نتیجے میں عمومی خلافت کا آغاز ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے مسلمانوں کو حق کے لیے قربانی کا درس دیا۔ آپ کی زندگی اور شہادت ایک عظیم مثال ہے جو ہر دور میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلامی تاریخ میں ایک نیا موڑ دیا۔ خلافت کا مرکز دمشق منتقل ہو گیا اور اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں سیاسی انتشار اور فرقہ واریت کا آغاز ہوا۔ خاص طور پر شیعہ اور سنی فرقوں میں اس واقعہ کا اثر گہرا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ مسلمان امام علی کے طور پر مانتے ہیں اور ان کی شہادت کو ایک عظیم سانحہ سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ نے ہمیشہ حق، عدل اور شریعت کے مطابق فیصلے کیے۔ آپ کا علم، بہادری اور تقوی امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایسا سانحہ ہے جو ہمیں اتحاد، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔